بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوگے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان شریف کی آمد بہت قریب ہے، تو اس مہینے میں جو بھی دعا مانگ وہ دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ رمضان قریب میں اپنے روزے کو کیش کروائے۔ جی ہاں، جب گرمی کے روزے میں بھوک پیاس آئے اور جسم نادال ہو جائے تو دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرے اور فریاد کرے کہ یا اللہ، میری یہ بھوک پیاس تیرے لیے ہے، تو بس قبول کر لے اور اس کی برکت سے میرا فلاں مسئلہ دکھ اور الجھن ختم کر دے۔ اللہ بڑا قریب ہے اور قادردار ہے، مانگنے والے وہ خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ رمضان شریف کی پہلی شب یہ عمل ضرور کرے۔ رمضان المبارک کی پہلی شب نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد آسمان کی طرف چہرہ کر کے 12 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ بہت سی نعمتیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ یہ تب رمضان سے 5 منٹ کا وظیفہ شروع کرے اور 40 دن میں اپنا گھر پالے۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس دور میں لوگ آپ کی محنت کی وجہ سے اللہ سے دور نہیں۔ ہمارا اپنا گھر نہیں تھا، ہم اپنی باجی کے گھر میں رہتے تھے۔ اپنے گھر کے حصول کے لیے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایت الکرسی 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرے اور یہ عمل 40 دن کرنا ہے۔ مائیں اور بہنیں اپنے داغ کے دل بعد میں پورے کر لیں۔ ابھی یہ وظیفہ کر رہی تھی کہ اللہ نے ہمیں اپنا گھر دے دیا۔ قائدین، اگر یکم رمضان المبارک سے وظیفہ شروع کیا جائے تو انشاءاللہ 10 شوال المکرم کو آپ کے دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ تاک راتوں میں نفس کو فرما بردار بنانے کا عمل۔ جی ہاں، جس شخص کا دل گناہوں کی طرف مائل ہو اور نیکی کی طرف اور راغب نہ ہوتا ہو تو یہ عمل نفس کو مطیع کرنے کے لیے بہت مجرب اور لاجواب ہے۔ تراویح وغیرہ سے فارغ ہو کر نیا وضو کرے، خوشبو لگا کر توبہ اور حاجت کے 2 نفل پڑھے۔ اس کے بعد سینے پر دل کی جگہ ہاتھ رکھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، پھر 113 مرتبہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 پڑھے، پھر اپنے سینے پر پھونک مار لے۔ اس کے بعد اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے دل پر لفظ اللہ لکھے اور تصور کرے کہ یہ لفظ آپ کے دل پر نقش ہو گیا ہے۔ ہر طاق راتوں میں یہ عمل اسی ترتیب سے کرے اور پھر اس کا کمال کھلی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ ناظرین محترم، رمضان میں اگر نماز تراویح پڑھتے ہیں تو یہ پوسٹ آپ کے لیے ہے۔ معاشی مشکلات، تنگ دستی، بیماریوں، گھریلو جھگڑوں، آپس کی رنجشوں، قرضوں، مقدمات سے خلاصی اور کسی بھی قسم کے مسئلے کے حل کے لیے نماز تراویح میں قرآن پاک کو نہایت توجہ اور غور سے سنے اور تراویح کے اختتام پر اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ، تو نے ہی تو قرآن میں کہا ہے کہ اس کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا اللہ، میرے بس میں جتنا تھا میں نے غور اور توجہ سے تیرا قرآن سنا، اب تو رحم کر دے اور میرا فلاں مسئلہ فلاں دکھ ٹال دے۔ اللہ بڑا قریب ہے، اپنے بندوں کا آن رکھتا ہے اور اس کے لیے رحم اور رحمت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی آپ نماز فجر میں یا جن نمازوں میں امام صاحب لمبی قرات کرتا ہے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ رمضان الکریم میں زیادہ سونا کیسا ہے؟ روزہ دار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے تاکہ بھوک اور ضعف یعنی کمزوری کا اثر محسوس ہو۔ اگرچہ افضل کم سونا ہی ہے، پھر بھی اگر ضروری عبادت کے علاوہ کوئی شخص سویا رہے تو گناہ گار نہ ہوگا۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کی خاص تیاریاں۔ نمبر 1،
اپنے کمرے کو صاف ستھرا کر لے۔ نمبر 2، اپنے کمرے یا گھر میں ایک چھوٹا سا کونا عبادت کے لیے مختصر کر لے اور جائے نماز اور قرآن مجید اور دینی کتب اس کونے میں سلیقے کے ساتھ باادب انداز میں رکھ دے۔ نمبر 3، ایک ڈبہ بنا لے، اس کا نام رمضان سیوی باکس رکھے اور روزانہ صدقہ خیرات اس میں ڈالتے جائے اور ان پیسوں کو نیکی کے کاموں میں صرف کرے۔ نمبر 4، کوشش کر کے کسی مقدس خاندان کو افطاری میں ضرور شریک کرے۔ نمبر 5، قرآن کی وہ سورج جو آپ کو بہت پسند ہو اس سے زبانی یاد کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 6، کثرت سے استغفار کرے۔ نمبر 7، اپنی حاجات و ضروریات اللہ کے سامنے رکھے۔ نمبر 8، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوست احباب اور مرحوم کے لیے روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ نمبر 9، قرآن کو مسند ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھے اور ساتھ ساتھ عمل کی نیت بھی کرے۔ نمبر 10، اور اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان تصور کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کی پہلی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ جامع الترمذی ایوب الصوم باب ماجہ فی الفضل شہر رمضان حدیث نمبر 682۔ سحری کھانے والوں پر رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کا کھانا بابرکت ہے، اس لیے اس کو نہ چھوڑا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ مسند احمد 3727۔ ناظرین محترم، اگر رمضان نہ آتا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان کریم اور سورۃ اخلاص کبھی عنایت نہ کرتا۔ رمضان الکریم میں کروڑ پتی بننے کا آزمودہ عمل، اولیاء کرام کا تجربہ شدہ برکت والی تھیلی کے عمل کی تفسیر کپڑے کی تھیلی بنا لے اور جیب میں پیسے رکھنے کے لیے پرس کی جگہ اس تھیلی میں اپنے پیسے رکھے۔ روزانہ صبح شام اول آخر 7 مرتبہ درود شریف اور 129 بار سورۃ کوثر بعد تسمیہ پڑھ کر تھیلی پر دم کرے اور دن میں جتنی دفعہ بھی تھیلی سے پیسے نکالے یا ڈالے تو ایک بار سورۃ کوثر پڑھ کر دم کر لیا کرے۔ اس عمل سے پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوتی اور حیرت انگیز برکت ہوتی ہے۔ یہ عمل پورا سال کرتے رہے، زندگی بھر کا معمول بنا لے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی شب قدر کا ثواب پا لے۔ یہ عمل شب قدر کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ یہ عمل رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر شروع کرے۔ یہ عمل سورۃ القدر پارہ 30 کا انتہائی جلیل القدر عمل ہے۔ رمضان کا چاند نظر آئے تو 2 رکعت نفل صلاۃ الحجر کے ادا کرے۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ القریش 13 بار اور دوسری رکعت میں سورۃ النصر 13 بار پڑھے اور پھر اپنے مقاصد کے لیے دعا کرے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے طفیل ان کی حاجات پوری کی۔ جب آپ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آئے یا آنے کی اطلاع ملے تب یہ نفل ادا کرے۔ ناظرین محترم، سورۃ الرحمن سے ملتا ہے گلے کو فوری آرام۔ سورۃ الرحمن جس شخص کا گلا خراب رہتا ہو یا سینہ تنگ ہو، تھوڑی سی دیر میں سانس پھول جاتا ہو، بخار دم ہو، بالخصوص لیکچر تقریر کرنے والے حضرات کے لیے یہ عمل بہت کارآمد ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 بار سورۃ الرحمن کی پہلی 2 آیات پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس بر سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین محترم، لیجئے اس رمضان الکریم میں پورے سال کے اجزے کا بندوبست ہو گیا۔ جی ہاں، رمضان کی پہلی شب جس رات رمضان کا چاند نظر آ جائے، مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ قدر پڑھے، انشاءاللہ پورا سال آپ کی طرف رزق اس طرح آئے گا جیسے کہ گہرائی کی طرف پانی
رمضان الکریم کی آخری 10 راتوں کے بارے میں ایک اہم نصیحت۔ نمبر 1، رمضان کی آخری 10 راتوں میں روزانہ کم از کم 10 روپے صدقہ کر دیجیے۔ نمبر 2، ان 10 راتوں میں روزانہ کم از کم 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیجیے۔ نمبر 3، ان 10 راتوں میں روزانہ کم از کم آدھا پارہ پڑھ لیجیے۔ ان 10 راتوں میں جو بھی رات شب قدر ہوگی، اس رات میں ہر نیک عمل کا ثواب 83 سال 4 مہینے کے برابر ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ان 10 راتوں میں عبادت کا خوب اہتمام کیجیے۔ رمضان الکریم میں پیاس نہ لگنے کا انوکھا ٹوٹکا۔ جی ہاں، ایک کھجور منہ میں رکھ کر ایک گھونٹ پانی کا بھی منہ کے اندر رکھیں اور کھجور کو پانی کے ساتھ اچھی طرح چبائیں۔ کچھ دیر بعد اس کھجور کو پانی کے ساتھ اچھی طرح نگل لیں۔ اس طرح دوسری اور تیسری کھجور کو بھی کھائیں اور سارا دن سکون سے رہیں۔ آپ کو سارا دن پیاس کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ بہت ہی لاجواب اور آزمایا ٹوٹکا ہے۔ رمضان مبارک کے 4 اعمال حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اس مبارک مہینہ میں 4 عمل زیادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت۔ نمبر 3، جنت کا سوال۔ نمبر 4، دوزخ سے پناہ مانگنا۔ اس ماہ میں فضول گپ شپ سے بھی احتیاط کرے، بس ضرورت کی گفتگو کیجیے، ورنہ چاہیے آرام سے سوتے رہے لیکن فضول گفتگو نہ کرے۔ شیخ الحدیث مولانا ذکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رمضان میں کئی 100 آدمی اعتکاف کرتے تھے۔ ممبئی مدارس میں دور دور سے آتے تھے۔ ہمارے شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب بھی تشریف لے جاتے تھے۔ شیخ کا معمول کیا تھا؟ فرماتے تھے کہ بھائی، خوب اللہ پاک کی عبادت کرو اور پیٹ بھر کے کھاؤ، لیکن اگر کوئی کسی سے بلا ضرورت بات کرتا نظر آئے گا تو پھر میں اس کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا، اور غیر ضروری باتیں کرنے سے دل کا نور جاتا ہے، تو اس بات کی اتنی احتیاط کرتے تھے۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل کی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔